اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی فرحان شیخ قادری صاحب، اور ٹاپک ہمارا چل رہا تھا اجارے کے حوالے سے، سروسز کے حوالے سے، اس کے جو شرعی مسائل ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں۔ اور یقین کریں کہ ایسے مسائل، ایسی باتیں، ایسے سوالات کہ جو روزمرہ زندگی میں ہمیں پیش آتے ہیں، اور ہم صرف مسائل نہ جاننے کی وجہ سے، اس پر واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے اپنے ایک حلال رزق کو حرام کر لیتے ہیں بعض اوقات۔ تو آج یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے، میں سمجھتا ہوں IDS بہار شریعت کے اس پروگرام، اس ٹاپک کے ذریعے کہ بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی۔ قبلہ مفتی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوالات کا آغاز کیا جائے آپ کی اجازت ہو تو۔ ناظرین کرام، یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے اجارے اور سروسز کے سوالات سے متعلق۔ تو آج ہم دوسرے ایپیسوڈ میں یہ سوالات شامل کرتے ہیں۔ قبلہ ارشاد فرمائیے گا کہ دم اور تعویذ کے پیسے لینا شرعاً جائز ہے؟ کیونکہ بعض عاملین نے اسے باقاعدہ بزنس بنا لیا ہے اور لوگوں سے اس مد میں بھاری بھاری رقم وصول کرتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ یہ تو سوال تو میں نے کر دیا ہے ویسے، لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ ایک اور سوال بھی ہے کہ بھائی وہ عاملین صحیح ہوں، یہ بھی ضروری ہے، صحیح ہوں اور پھر یہ فیسز لیتے ہوں، تو اس بارے میں کیا ارشاد فرمائے گا؟ اس میں غلط فہمی کو تھوڑا سا دور کر لیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم لوگ عاملین کو بسا اوقات روحانیت کے ساتھ یا اپنی صوفیہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ صوفیہ اور جو اولیاء کرام ہیں، جو روحانی ہیں، وہ الگ ایک معاملہ ہے۔ یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ ایک عامل جو ہے وہ نیک پرہیزگار ہے، متقی ہے، تو وہ صوفیزم میں بھی ہو اور عامل بھی ہو، یہ بالکل پاسبل ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو عامل ہوگا وہ روحانی شخصیت بھی ہوگا، یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ ان کا کمپیریزن جو بنتا ہے وہ میڈیکل سائنس سے بنتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جس طریقے سے ایک ڈاکٹر علاج کرتا ہے، حکیم علاج کرتا ہے، ہومیوپیتھی والا علاج کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفاظ میں بھی کچھ تاثیرات رکھی ہیں۔ جیسے آپ سمجھے کوئی جادو کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ الفاظ ہی پڑھتا ہے نا، اس کے اثرات ہوتے ہیں، وہ برے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو رحمانی کلمات ہیں، جو مقدس کلمات ہیں، ان کی پازیٹیو انرجی رکھی ہے، تو جب وہ پڑھتا ہے تو اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ تو آپ ان کو کمپیئر جو کریں وہ ڈاکٹرز کے ساتھ کریں، روحانیت کے ساتھ نہ کریں، کیونکہ روحانیت کا تعلق دین سے براہ راست ہوگا۔ تو اسی وجہ سے لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ جو عامل ہے وہ کوئی روحانی شخصیت ہے تو بڑا پہنچا ہوا ہوگا، وہ سارے کام کر دے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ پہلی بات کلیئر ہونی چاہیے۔ دوسرا، جس طرح ڈاکٹر کی فیس لینا جائز ہے، اس طریقے سے عامل کی فیس بھی لینا جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا، اس میں واضح حدیث مبارکہ بخاری شریف کی ہمیں ملتی ہے کہ صحابہ کرام ایک مرتبہ سفر میں تھے اور کسی قبیلے پہ پہنچے تو ضیافت طلب کی، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو مسافر ہوتے تھے ان کی ضیافت کی جاتی تھی، لیکن ان قبیلے والوں نے منع کر دیا کہ ہم آپ کی ضیافت نہیں کرتے۔ تو صحابہ کرام ابھی وہیں تھے کہ ان کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ جب سانپ ڈسا، انہوں نے اپنے طور پہ جو بھی کوششیں کیں وہ بر نہیں آئیں، تو وہ انہوں نے اس میں سے کسی نے کہا کہ جو قبیلہ، جو لوگ ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں، ان کے پاس ہوتا کوئی دم جانتا ہو۔ تو صحابہ کے پاس آئے، انہوں نے عرض کی کہ یہ معاملہ ہے۔ تو صحابہ نے یہ فرمایا کہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی جبکہ ہم نے طلب بھی کی تھی، لہٰذا جب تک اب ہم اس کے بدلے میں کوئی تم سے مال نہیں لیں گے، ہم دم نہیں کریں گے۔ تو بکریوں کی ایک مخصوص مقدار طے پا گئی۔ تو ایک صحابی جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے جاتے اور سانپ کا اثر جو ہے وہ ختم ہوتا جاتا۔ تو جب وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تو بکریاں ان کو مل گئیں۔ اب صحابہ کے درمیان یہ ہوا کہ بکریاں آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو جنہوں نے دم کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ تک نہیں پہنچ جائے گا نا، تب تک ہم اس کو تقسیم نہیں کریں گے۔ سب راضی ہو گئے۔ حضور کی بارگاہ میں معاملہ پہنچا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل جائز ہے، اور ان کے اطمینان قلبی کے لیے فرمایا کہ اس میں میرا حصہ بھی مقرر کر دو۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دم کر کے کوئی اگر پیسے لینا چاہتا ہے تو بالکل کر لے، لیکن اس میں ایک بہت ہی مخلصانہ مشورہ یہ، ہم جانتے ہیں ایسی فیلڈ میں، آپ بھی بہت اچھے سے جانتے ہوں گے کہ عاملین جو ہے نا، جیسا آپ یوں سمجھ لیں کہ 90% اور 10% کا ریشیو ہے۔ 10% وہ عاملین ہیں جو صحیح طور پہ علاج کو جانتے بھی ہیں، علاج کرتے بھی ہیں۔ 90% وہ لوگ ہیں کہ جو دھوکے بازی کر رہے ہیں۔ اور اس میں جو چونکہ خواتین زیادہ انوالو ہوتی ہیں اور ان کا جو استحصال ہے، جو ہم کیسز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بسا اوقات جاتے ہیں اور کوئی معاملہ نہیں ہوتا، لیکن خاتون کو دیکھ کر ان پہ معاملہ ڈال دیے جاتے ہیں اور پھر ان کو مسلسل پریشان کیا جا رہا ہوتا ہے، پیسے بھی بٹورے جاتے ہیں اور دیگر معاملات کیے جاتے ہیں۔ اس لیے سے اجتناب کیا جائے۔ پھر ساتھ میں یہ معاملہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بولتا ہے بھائی ہم پیسے نہیں لیتے، لیکن دیگر معاملات وہ سارے پورے کر لیتے ہیں کہ جی اتارے کے لیے بکرا چاہیے ہوگا، اتارے کے لیے انڈے چاہیے ہوں گے، سامنے ہی دکان ہے انڈے والے کی، خود لیں گے پیسے۔ ہاں، وہ بکرا ایک خاص بکرا ہوگا جو پتہ نہیں کہاں جنگلات سے آئے گا اور کالا بکرا ہوگا، اس کے اوپر ایک پونچھ ہوگی۔ اس طرح کے وہ شرائط ایسی لگاتے کہ سامنے والا بولتا ہے برائے مہربانی
آپ کر لیں، یا بسا اوقات اتارے کے لیے ایسی چیزیں منگاتے ہیں کہ جو کہیں اویلیبل ہی نہیں ہوتی، پھر بندہ مجبور تھک ہار کر ان کے پاس آتا ہے کہ بھائی آپ ہی کر دیں، ہم کر دیں گے اتنے پیسے لگیں گے، یہ والا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان جو نقال ہیں یا آپ بولیں کہ دھوکے باز ہیں ان سے بہت احتیاط کریں، اور قرآن و حدیث پر اگر آپ اعتماد کریں گے نا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو کیا نازل ہوا؟ معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی۔ وہ جو سوئیاں چبائی تھی پتلے کے اندر، ایک آیت آپ علیہ السلام پڑھتے جاتے اور ایک سوئی نکالتے جاتے تو اس سے جادو اتر گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ حضور علیہ السلام پر جو جادو کیا گیا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صورتیں نازل کی ہوں اس سے بڑھ کر تاثیر کسی اور چیز میں ہو سکتی ہے؟ جواب ہے کہ جی نہیں۔ اعتماد ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے، حدیث مبارکہ میں کہ آیت الکرسی پڑھیں باوضو ہو کے، تو آپ جب پڑھ لیتے تو آپ کا حصار ہو جاتا ہے، فرشتے آپ کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کی فوج آپ کی حفاظت کے لیے، اور آپ عاملین کے پاس بھاگے بھاگے جا رہے ہیں۔ اس لیے اس سلسلے میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور قرآن و حدیث پہ اعتماد کریں گے تو 90% مسئلے ویسے ہی حل ہو جائیں گے۔ ہاں جو ایکسٹریم کیس ہوتے ہیں ٹھیک ہے، اس میں آپ عاملین کے پاس جائیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، کیا تسلی بخش آپ نے جواب ارشاد فرمایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں آج سے بہت سارے لوگ جو اس کلپ کو دیکھ لیں گے وہ یہ محسوس کریں گے کہ واقعی اس بات کو سنتے ہی وہ ہلکا پھلکے محسوس کریں گے اپنے آپ کو۔ اور پھر ظاہر بات ہے کہ قرآن پاک اور یہ اللہ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے، تو پھر یہ جعلی عاملین کے پاس جانے کی ویسے بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جب یہ قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے تو پھر تو بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پھر آپ نے جیسا کہ آخر میں ارشاد فرمایا کہ بہت ایکسٹریم معاملہ ہو تو کوئی صحیح عامل جو خوف خدا رکھتا ہو، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہو، واقعی عملیات کا یہ فن جانتا ہو، چونکہ یہ ایک فن ہے تو جانتا ہو، تو پھر اس کے پاس کسی طور پر علاج کروایا جا سکتا ہے۔ قبلہ اگلا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ملازمت کے دوران ملازم اپنی ڈیوٹی کی جگہ پر مقررہ وقت سے کم وقت دے رہے ہوتے ہیں لیکن تنخواہ پوری ہی وقت کی وصول کرتے ہیں، تو یہ اضافی رقم وصول کرنا کیسا ہے؟ اور نارملی وہ کہتے ہیں کہ سرکاری نوکری اس لیے بھی لوگ جو نا تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں 8 گھنٹے کی اگر جاب ہے تو وہ 2 گھنٹے دے دو، حاضری لگوا دو تو وہ آپ کو تنخواہ پوری مل جاتی ہے، اور اس کے ساتھ آپ پرائیویٹ کام اپنا کرتے رہو۔ تو یہ بتائیے کہ وہ اجرت لینا کہ آپ نے تنخواہ جتنا وقت آپ کا طے ہوا ہے اس سے کم وقت دینا اور پیسے پورے لینا، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لوگوں کا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شراب بیچ رہا ہے، کوئی ڈاکہ مار رہا ہے یا کوئی جوا کھیل رہا ہے تو بس وہی حرام کما رہا ہے۔ بسا اوقات آپ ایک جائز کام کرتے ہوئے بھی حرام اجرت کما سکتے ہیں، جس کی ایک صورت یہ ابھی آپ نے پوچھی ہے صحیح کہ اگر میں نے 9 سے 5 میری جاب ٹائمنگ ہے تو گویا کہ میں نے اپنے 8 گھنٹے اس کمپنی کو یا اس ادارے کو فروخت کر دی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس دوران مجھے اپنے آپ کو اویلیبل کرنا اور جو کام دیا گیا ہے وہ کام کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر میں 9 سے 5 کے بجائے 9 سے 4 پہ چلا جاتا ہوں، 1 گھنٹہ پہلے چلے جاتا ہوں، تو پھر اس صورت میں وہ 1 گھنٹے کی اجرت کا میں مستحق نہیں ہوں گا۔ اگر میں وہ لوں گا تو وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی نے ایسا کر لیا ہے اور کافی عرصے سے کرتا رہا ہے تو حساب لگائے، جتنا یقین ہے اتنا کرے۔ اگر یقین نہیں ہے تو جب یقین نہیں ہوتا تو ظن غالب ہوتا ہے، یعنی یہ سوچے کہ میکسیمم زیادہ سے زیادہ میں نے کتنا ٹائم نہیں دیا ہوگا، وہ حساب لگا کر اتنے پیسے اس کمپنی کو دینا ضروری ہیں۔ اور اگر کوئی پرائیویٹ ادارہ ہے تو مالک سے بات کر کے معافی بھی کی جا سکتی ہے۔ گورنمنٹ میں یہ معاملہ نہیں ہوگا، کیونکہ گورنمنٹ میں اس کے جو سی او ہے یا جو بھی اس کا ہیڈ ہے اس کو اختیار نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں ویو کر دے۔ ہاں اگر قانونی اجازت دیتا ہے اور گورنمنٹ الاؤ کرتی ہے تو معاملہ الگ ہو جائے گا، لیکن عمومی طور پہ یہ معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک تو یہ پہلی بات ہے۔ دوسرا جو ہمارا کارپوریٹ سیکٹر ہے، خاص طور پہ جو آئی ٹی انڈسٹری ہے، اس میں مقصود ٹائم نہیں ہوتا، بس کام ہوتا ہے کہ آپ نے وہ کام کیا ہی نہیں کیا، اور اس میں مینیجر ایک اتھارٹی ہوتا ہے یا ایچ آر والے ایک اتھارٹی ہوتے ہیں، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کام زیادہ ہوتا ہے تو دیر تک بھی رکنا پڑتا ہے، کام کم ہوتا ہے تو مینیجر الاؤ کرتا ہے کہ آپ پہلے بھی چلے جائیں تو چلے جائیں۔ اگر کمپنی نے واقعی اس کو اجازت دی ہے کہ آپ پہلے اپنی ٹیم کو بھیجنا چاہیں تو بھیج سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر آپ پہلے بھی جا رہے ہیں اجرت کے پورے مستحق ہوں گے۔ اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں، وہ یہ کہ بسا اوقات مینیجر سے دوستی ہو جاتی ہے یا ایچ آر والوں سے دوستی ہو گئی، اب چوری چھپے نکلا جا رہا ہے دونوں کی ملی بھگت سے، تو اب ظاہر سی بات ہے یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ دھوکہ دہی ہے۔ اب جتنی اجرت ہے وہ ساری واپس کرنا ضروری ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں یہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا کہ مثال 8 گھنٹے کی ٹائمنگ تھی، جو 8 گھنٹے آپ نے فروخت کیے تھے، 6 گھنٹے آپ نے پورا مہینہ دیے ہیں، تو صرف وہ 2 گھنٹے جو نہیں دیے وہ اجرت حرام ہوگی نا؟ جی بالکل ایسے ہی۔ ہاں، یعنی اپنی پوری سیلری کو پر ڈے پہ پہلے ڈیوائڈ کریں، پھر گھنٹوں پہ ڈیوائڈ کر لیں، پر منٹ پہ ڈیوائڈ کر لیں، جتنے منٹ آپ نے نہیں دیے اتنے پیسے آپ کو واپس کرنے ہوں گے۔ ٹھیک ہے حضرت، یہ بعض اوقات جو کاشتکاری کی زمینیں ہوتی ہیں وہ ایک خاص رقم کے بدلے ٹھیکے پر دی جاتی ہیں، تو کیا اس طرح معاہدہ جائز ہے؟ لیکن اس کے حوالے سے عوام میں بڑی غلط فہمی ہے۔ اچھا، اس میں روایات بھی کچھ ہیں، ظاہر سی بات ہے جن سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ناجائز ہے، لیکن فقہ حنفی کے مطابق ہمارے علماء کا متفقہ فتویٰ ہے کہ اگر آپ زمین کرائے پہ دیتے ہیں اور اس میں وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔
بخاری شریف اس میں روایت ہے، رافع بن خدیج بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں زمین باقاعدہ کرائے پہ دی جاتی تھی اور اس میں کھیتی باڑی کی جاتی تھی۔ ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا یہ دراہیم و دنانیر کے بدلے میں بھی کی جا سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل جائز ہے۔ بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو تم کام کرتے ہو اس میں سب سے بہتر یہ ہے کہ خالی زمین کو سال سے سال تک کرائے پہ دو۔ تو ان روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل جائز ہے۔ جو عدم جواز کی روایت ملتی ہے اس کا علماء نے ہمارے جواب لکھا ہے کہ جب آپ اس کی اجرت جو ہے وہ مجہول طے کریں، یعنی واضح نہ ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بولتا ہے بھائی مجھے 10 من جو ہے وہ گندم چاہیے، تم اس میں گندم اگا لو، تو ہو سکتا ہے اس سال 10 من گندم ہی ہوگے، یا یہ خاص ایریا اسپیسیفک کر دیتا ہے کہ اس ایکڑ کی جو پیداوار ہوگی وہ میری ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس ایکڑ میں بہت کم پیداوار ہو یا بالکل نہ ہو یا بہت زیادہ ہو۔ اس سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا۔ کوئی اگر بالکل واضح طور پہ اجازت دیتا ہے کہ جو بونا ہے وہ واضح ہو گیا، یا عمومی اجازت دیجیے کہ جو کرنا چاہو کرو اور اجرت طے ہو گئی، اس میں بالکل کوئی مسئلے کی بات نہیں، کوئی حرج نہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اسی کاشتکاری سے متعلق ایک اور مسئلہ ہے کہ زمین کا مالک اپنی زمین کاشتکار کو دیتا ہے اور دونوں یہ طے کر لیتے ہیں کہ زمین مالک نے دی اور دیگر اخراجات جیسے بیج، کھاد، مزدوری، مشینری وغیرہ وہ کاشتکار کے ذمہ ہوگا، اور جو فصل ہے اس کا 30% مالک کو مل جائے اور 70% کاشتکار کو۔ تو کیا یہ طریقہ درست ہے؟ دیکھیں عموماً کاروبار میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں دونوں ہر چیز میں شامل ہوں یا اسپیسیفک چیزوں میں بھی شامل ہیں تو وہ بھی جواز ہے۔ لیکن ہماری شریعت بہت ہی عمدہ شریعت ہے، اور جب بھی عوام کسی معاملے میں حرج کا شکار ہوتے ہیں تو شریعت اس میں آسانی فراہم کرتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ کوئی چیز اگر معدوم ہے، موجود نہیں ہے، تو اس کے آپ اجارہ نہیں کر سکتے۔ بیع میں بھی یعنی ٹریڈنگ میں بھی یہی اصول ہوتا ہے۔ لیکن شریعت نے تھوڑا سا ہٹ کر اس اصول سے ہمیں اجازت دی ہے کہ اگر آپ کوئی چیز آنے والی ہے اور اس کی پہلے سے خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں تو بیع سلم کے طور پر اس کو کر سکتے ہیں، یعنی ایڈوانس پیمنٹ کر دیں اور جب وہ شے آئے گی تو مل جائے گی، جبکہ وہ شے موجود نہیں تھی۔ تو یہ گویا کہ عمومی اصول سے ہٹ کر ایک اجازت دی گئی ہے۔ یا جس طریقے سے بیع استثناء کرتے ہیں ہم، یعنی ہم جو آرڈر بک کرواتے ہیں، کوئی بھی چیز بنوانی ہے، پہلے پیسے دے دیے اور پھر وہ بن رہی ہے اور پھر وہ بعد میں آتی ہے، تو گویا کہ دیکھیں تو یہ معدوم کی بیع ہے، یعنی چیز موجود نہیں ہے اور ٹریڈ ہو رہی ہے۔ لیکن شریعت نے بعض صورتوں میں جس میں عوام بہت زیادہ انوالو ہے جواز دیا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی معاملہ ہے کہ جو کھیت ہوتا ہے عموماً یہ عرف رائج ہے، تعامل ہے اس پہ کہ کھیت والا اپنی صرف زمین فراہم کرتا ہے، دوسرا بندہ آتا ہے وہ مزارع اس میں کھیتی باڑی کرتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے، کیمیکل وہی لگاتا ہے، کھاد بھی وہی ڈالتا ہے، کٹائی بھی وہی کرتا ہے، ساری چیزیں کرتے ہیں، وہ سارے ان دونوں کے درمیان ایک فیصد کے اعتبار سے تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس پر ہمارے علماء نے جواز فراہم کیا۔ امام ابو یوسف کا قول بھی یہی ہے کہ یہ جائز ہے، علامہ شامی نے بھی یہی بیان فرمایا ہے، صاحب الدر مختار نے بھی یہی ذکر کیا ہے، اور امام اہل سنت نے بھی جد الممتار میں یہی ذکر کیا ہے کہ اس پہ تعامل ہے اور یہ بالکل جائز ہے۔ تو جو لوگ یہ کر رہے ہیں بالکل کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ بینک یا انشورنس کمپنی یا میڈیا ہاؤس میں ملازمت کرنا جائز ہے؟ دیکھیں اس کا بنیادی اصول یہی ہے کہ جو آپ سروسز دے رہے ہیں وہ کس چیز پر ہے، وہ اٹ سیلف جائز ہے یا ناجائز ہے۔ صحیح۔ مثال کے طور پہ کیمرے کو کنٹرول کرنا اور مووی بنانا اٹ سیلف تو جائز ہے، لیکن آپ کس کی بنا رہے ہیں یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ تو اگر آپ بے پردہ خواتین کی، کسی ڈانس کی، کسی مووی کی اگر آپ بنا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ ناجائز ہوگا، کیونکہ یہ براہ راست معاونت ہے، ڈائریکٹلی آپ اس میں انوالو ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی نیچر آف جاب ایسی ہے کہ ڈائریکٹلی انوالومنٹ نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم میڈیا ہاؤس کی لے لیں، کوئی سافٹ ویئر انجینئر ہے کہ وہ سارے کمپیوٹرز کو دیکھتا ہے، جو سافٹ ویئر ان کا کام کر رہا ہے وہ پراپرلی چل رہا ہے نہیں چل رہا، کوئی سیکیورٹی کو دیکھ رہا ہے، سائبر سیکیورٹی کو دیکھ رہا ہے، ٹرانسپورٹیشن کو دیکھ رہا ہے، یہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے ناجائز کاموں میں، ان کی جاب جائز ہوگی۔ اور یہی سیم حکم بینک میں بھی ہوگا، کیونکہ سود کا معاملہ بہت سخت ہے، لہٰذا جو سود کی ترغیب دے رہا ہے، سود لینے والا ہے، جو دینے والا ہے سود کی ترغیب دے رہا ہے، یا اس کی ڈاکومنٹیشن وغیرہ کر رہا ہے، یہ چار چیزوں میں جو ڈائریکٹلی انوالو ہے اس کی جاب جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ٹیکنیکل اسٹاف ہے، اسی طریقے سے سائبر سیکیورٹی دیکھ رہا ہے، سافٹ ویئر دیکھ رہا ہے، اور کوئی ٹرانسپورٹیشن کا کام ہے، ان کی جاب وغیرہ جو ہوتے ہیں، جی بالکل ان کی جاب جائز ہوگی۔ جیسا کہ آپ نے میڈیا ہاؤس کے حوالے سے بات کہی کہ کیمرے پہ اگر وہ ایسی ویڈیوز بنا رہا ہے جو خواتین بے پردہ ہیں یا بیہودہ، تو ایڈیٹنگ میں بھی یہی آئے گا کہ اگر وہ بے پردہ خواتین کی ویڈیو یا تصویر ایڈٹ کر رہا ہے تو وہ اجرت وہ بھی ناجائز و حرام ہے؟ جی ہاں بالکل، یہ بھی بالکل براہ راست معاونت ہے نا، کہ آپ ایڈیٹنگ کر رہے ہیں تو ایک تو بے پردہ خواتین کو دیکھنا ثابت ہوگا، یہ ناجائز ظاہر سی بات ہے، پھر ان کی اس طریقے سے ویڈیو بنانا کہ وہ لوگوں کے لیے اٹریکٹیو ہو جائے اور پھر وہ وائرل ہوگی، تو یہ صرف ناجائز نہیں ہوگا، آپ سمجھیں اس میں گناہ جاریہ کا بھی معاملہ ہو جائے گا، یہ بھی ایک بہت سخت معاملہ ہے، تو اس میں بہت احتیاط کرنا، اور اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی وہ مشہور تو وہ ماڈل ہوئی نا، وہ خاتون ہوئی یا وہ ادارہ ہوا، آپ کا تو کچھ بھی نہیں ہوا، آپ کو تو وہ جو پیسے ملنے تھے مل گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ پیسے بھی تھوڑے ملے، دنیا کی بھی ذلت ہوئی اور آخرت کی بھی ذلت ہوئی، تو یہ معاملہ ہو۔ اچھا حضرت، یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے اور مجھے لگتا ہے زیادہ تر یہ مسئلہ فورن کنٹریز میں پیش آتا ہوگا
کہ کسی ایسے اسٹور میں کیشیئر کی نوکری کرنا کیسا، کہ جہاں ناجائز اشیاء جیسے شراب وغیرہ کی فروخت بھی ہوتی ہو، جیسے عموماً غیر مسلم ممالک میں اس طرح کے معاملات کا سامنا ہوتا ہے؟ دیکھیں، شراب کے حوالے سے آپ علیہ السلام نے بہت ہی واضح ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا بیچنے والا، اس کا خریدنے والا، اس کا پینے والا، اس کا پلانے والا، اس کا اٹھانے والا، جس کے پاس لائی گئی ہے، ان سب پر آپ علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کیشیئر ہے وہ اس کو فروخت بھی کر رہا ہے، ایسی بات ہے، کیونکہ وہی عاقد ہے۔ دوسرا بس اوقات کیری بھی کرنا پڑے گا، اٹھا کے دینا بھی پڑے گا اس کو، تو یہ ناجائز معاملہ ہو جائے گا۔ آج کل چونکہ یوٹیوب کا دور ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ یوٹیوب کا سپر اسٹار وہ بن جائے، تو یوٹیوب چینل کی مونیٹائزیشن کروانی ہو، کسی کو پیسے دے کر جلدی سے سبسکرائبرز یا واچ ٹائم بڑھوانا ہو، تو اس کی رقم وصول کرنا کیسا؟ کیونکہ باقاعدہ ایسے اب سروس سینٹر بنے ہوئے ہیں، سروسز دی جا رہی ہیں کہ جس میں ان کاموں کے پیسے لیے جاتے ہیں، تو ان کاموں کے پیسے وصول کرنا جو یہ کام کر رہا ہے اس کے لیے جائز ہے؟ اس کے ناجائز ہونے کی دو وجوہات ہیں۔ اچھا، پہلا یہ ہے کہ اجارہ اس کام پر جائز ہے کہ جو واقعی مقصود ہو اس سے اور اس کو اجارے پہ دینے کا عرف رائج ہو۔ صحیح۔ ہمارے یہاں ویڈیو دیکھنا یا سبسکرائب کا بٹن دبانا یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی بندہ ہائر کرتا ہو، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کمپنی کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میرے اتنے سبسکرائبر ہو گئے، اتنا میرا واچ ٹائم بڑھ گیا ہے، اب مجھے مونیٹائز کیا جائے، مجھے سلور بٹن دیا جائے، گولڈن بٹن دیا جائے، یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں، تو آپ گویا کہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ اب بعض لوگوں کا یہ کلیم ہوتا ہے بھائی کافروں کی کمپنی ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس پہ واضح ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا یہ کافر سے بھی ناجائز ہے، لہٰذا آپ ان کے لیے بھی یہ معاملہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلام ایک مورل گراؤنڈ پہ بھی بہت کھڑا ہو، اور آپ اخلاقیات کے خلاف جاتے ہو، اسلام اس سے بھی منع کرتا ہے، اس لیے اس میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ حضرت یہ خواتین کی جاب کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ خواتین کا شوقیہ یا مجبوری میں جاب کرنا کیسا ہے؟ لیکن اس میں سب سے پہلے بنیادی اصول سمجھ لیں کہ خواتین کا اٹ سیلف جاب کرنا یا کام کرنا کوئی منع نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو پرابلم ہے اصل میں وہ ہے بلا وجہ گھر سے باہر نکلنا، ٹھیک ہے، لہٰذا کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک خاتون گھر میں بیٹھ کر جائز طریقے سے پیسہ کما رہی ہے، بالکل کمائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کوئی آن لائن سروسز دے رہی ہیں، کچھ پڑھا رہی ہیں کسی خاتون کو، اور کوئی دیگر کام کر رہی ہیں، بالکل کر سکتی ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب دو معاملات اس میں آ جاتے ہیں کہ ایک یہ کہ جاب کی ضرورت ہے اور ایک جاب کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک وہ خاتون کو جاب کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ اتنی ٹیلنٹڈ ہیں کہ وہ اس فیلڈ میں جا سکتی ہیں کہ جہاں پر خواتین کا ہونا ضروری ہے، جیسے میڈیکل سائنس ہے۔ بہت اچھا، اب ہم ان کو موٹیویٹ کریں گے کہ آپ گھر سے باہر نکلیں اور وہاں جائیں، تاکہ دیگر جو خواتین ہیں ان کا علاج کون کرے گا؟ بہت سارے علاج کے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں خواتین کا ہونا بہت ضروری ہے، بہت پیاری بات، مرد حضرات اگر کریں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے مناسب نہیں، تو اس لیے ان خواتین کو تو موٹیویٹ کیا جائے گا کہ اگرچہ آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ نے جو آپ کو صلاحیت دی ہے اس کے لیے قوم کو ضرورت ہے، لہٰذا آپ گھر سے باہر جائیں، لیکن وہ باہر جائیں گی تو اس کی شرائط میں انشاءاللہ میں عرض کر دوں گا۔ اور دوسری وہ خواتین ہیں کہ جن کو کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی وہ ایسی فیلڈ میں جا رہی ہیں جہاں خواتین کا ہونا بھی ضروری ہے، جیسے سول انجینئر ہے۔ اب آن فیلڈ کام کرنا خواتین کا ویسی ظاہر سی بات ہے ان کو شعبہ نہیں دیتا ہے، تو ان کو تو منع کیا جائے گا، اور اس کی وجہ میری رائے آپ کی رائے نہیں ہے، اصل میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پہ فرمایا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو۔ جب اللہ کا حکم ہے تو ہمیں اس کو ظاہر سی بات ہے اس پہ سر تسلیم خم کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل صحیح۔ اب جو خاتون ضرورت ہے جن کو، یعنی جن کے اوپر کوئی سرپرست نہیں ہے، تو وہ اگر گھر سے باہر نکلتی ہیں تو امام اہل سنت نے اس کے لیے کچھ شرائط بیان فرمائی ہے۔ پہلی شرط جو بنیادی فرمائی ہے کہ با پردہ ہو کے نکلیں گے، اور با پردہ سے مراد جو ہم پردہ مراد لیتے ہیں وہ نہیں، شرعی پردہ کر کے ظاہر سی بات ہے باہر نکلیں گی، کہ ایسے حالت میں نکلیں کہ کسی بھی طور پہ وہ اٹریکٹیو نظر نہ آ رہی ہوں، اور اس میں ظاہر تفصیل خواتین زیادہ بہتر سمجھ سکتی ہیں۔ نمبر دو، جب وہ جائیں جس راستے سے جائیں وہ پرامن ہونا چاہیے، اس میں کسی فتنے کے یا کسی ایسے لوگوں کا موجود ہونا کہ جو ان کو پریشان کریں گے ایسا راستہ نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں پر وہ جاب کر رہی ہیں وہ فی نفسی وہ جائز ہونا چاہیے، صحیح، اور کسی غیر محرم سے خفیف سی بھی تنہائی میں ملاقات نہیں ہونی چاہیے، اللہ یہ بہت ضروری ہے۔ یعنی کوئی پرسنل میٹنگ ہو رہی ہے، پرسنل پی اے بن گئی ہیں، یہ ظاہر سی بات ہے مناسب نہیں ہوگا۔ اور چوتھا یہ ہے کہ وہاں پر اگر جاب وغیرہ کر رہی ہیں تو لچکدار آواز میں بات نہیں کرنی، ایک جو نارمل طریقہ ہے اسی انداز میں بات کریں گی، اس انداز میں بات نہیں کریں گی کہ کوئی غیر مرد جو ان کی طرف اٹریکٹ ہو۔ ان چیزوں میں اگر احتیاط کریں تو جو مجبور خواتین ہیں وہ بالکل جاب کر سکتی ہیں، اس میں حرج نہیں۔ فی زمانہ کچھ لوگ بس اجازت کا نام لے کر پھر جو کر رہے ہوتے ہیں اس پر نہ وہ کچھ سننا پسند کرتے ہیں نہ اس پر بات کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ سب کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے مگر اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اور کبھی بندہ ناجائز کہتا ہے تو پھر وہ جواز کی صورت پر بھی کلام نہیں کرتا۔ تو یہ ہمارے مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے ماشاءاللہ خواتین کی جاب کے حوالے سے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ایک چیز اور عرض کرنا چاہوں گا، بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہ چاہتے ہیں ماڈرن دور کو دیکھتے ہوئے عورت نے نا گھر میں ہی رہیں، آپ ان کو قید کرنا چاہتے ہیں۔
ذرا اس بات کو سمجھیے گا. آپ کا بھی یہ اسٹوڈیو ہے نا, اس میں 2 قسم کا اسٹاف ہوگا. ایک انڈور ہوگا جو کام کرتا ہوگا, اور ایک آؤٹ ڈور والا اسٹاف ہوگا. آؤٹ ڈور والا اس پہ فوکس کرتا ہے تاکہ آؤٹ ڈور کے کام سارے مناسب ہو سکیں, اور انڈور والا اس پہ فوکس کرتا ہے. کیمرہ مین اگر آؤٹ ڈور کے کام کرے گا تو کیمرہ ڈسٹرب ہو جائے گا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو نظام قائم کیا ہے نا, اس میں 2 طبقات ہیں. ایک ہے ان ہاؤس اور ایک آؤٹ سائڈ دی ہوم. یعنی گھر کے باہر کی ذمہ داریاں کچھ ہیں اور گھر کے اندر کی ذمہ داریاں کچھ ہیں. آپ دیکھیں گھر کے باہر کی ذمہ داریوں کے لیے انسان کو فزیکل اسٹرانگ ہونا بڑا ضروری ہے. تو اس معاملے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کا انتخاب کیا ہے, اس کو فزیکلی اسٹرانگ بھی بنایا ہے, اس کو کمانے کی ذمہ داری اس پہ ڈال دی ہے, اور سارے جو بھاری کام ہے اس پہ ڈال دی ہے. اب خواتین کی جو ذمہ داری لگائی تھی وہ گھر کے اندر کی لگائی تھی کہ تم اس پروڈکشن کو تیار کرو گی, اس کی تربیت کرو گی کہ جو باہر جا کے قوم کو سرو کرے گا, اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کا انتخاب فرمایا. اب آپ دیکھیں کہ جو بچوں کی تربیت ہے وہ عورتیں زیادہ بہتر کر سکتی ہیں. پیدائش کا بھی ان کا ہی معاملہ فرمایا, اور ان کو یہ اعزاز بخشا کہ اگر نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت بھی ہوں گے تو وہ کسی عورت سے ہی پیدا ہوں گے. آپ ذرا غور کریں کتنا بڑا اعزاز بخشا ہے عورتوں کو. تو یہ سمجھنا کہ ہمیں اسلام نے گھر میں بند کر دیا, نہیں. اصل میں یہ ڈویژن ہے کہ آپ کو گھر کی ذمہ داری دی گئی ہے اور مردوں کو باہر کی ذمہ داری دی گئی. اب تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ جن گھروں میں خواتین بھی کماتی ہیں اور مرد حضرات بھی کماتے ہیں, جیسے ویسٹرن کلچر میں ہوتا ہے کہ کلچر ہے دونوں کماتے ہیں, تو ان کے بچوں کی تربیت کون کر رہا ہوتا ہے؟ ڈے کیئرس کر رہے ہوتے ہیں. اب جو بندہ پیسے لے کر آپ کے بچوں کو ٹائم دے رہا ہے وہ تربیت کر سکتا ہے, نہ اس کا بلڈ ریلیشن ہے, نہ اس کے ساتھ اس کی کوئی فیلنگس ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے جو ہماری خواتین سوچتی ہیں نا کہ ہمیں گھروں میں قید کر دیا, نہیں. اصل میں یہ آپ کا پروٹوکول ہے. گھر میں بیٹھ کر کون کھاتا ہے؟ جو بادشاہ ہوتا ہے. کام تو اس کے نوکر کر رہے ہوتے ہیں. تو مرد کو اصل میں اگر دیکھیں تو عورت کی سروسز کے لیے رکھا ہے, خدمت کے لیے رکھا ہے. حقیقت بس اس کو پروٹوکول جو فیل کرے گا وہ سمجھ جائے گا, اور جس کو قید فیل کرے گا وہ پھر باغی ہو جائے گا. بہت خوب, بہت خوب, بہت شاندار گفتگو آپ نے فرمائی ہے. ہمارے یہاں رقم کمانے کے مختلف طریقوں میں نیٹ ورک مارکیٹنگ بھی کی جاتی ہے, تو کیا اس کے ذریعے پیسے کمانا جائز ہے؟ نیز اس کے ممبر بننے کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب سے میں پڑھنا اسٹارٹ میں نے کیا ہے نا, یہ مسئلے تب سے ہمارے پاس آتے رہے ہیں, اور مختلف نام سے اس طرح کی مختلف کمپنیز جو ہیں وہ آتی رہی ہیں اور وہ بھاگتی رہی ہیں. کبھی جی ایم آئی کے نام سے, کبھی ای ایم آئی کے نام سے, کبھی جزن پینٹ کے نام سے. ابھی ریسنٹلی جو فراڈ ہوا ہے این ایف ٹی کا, ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 140 ارب روپے پاکستان سے باہر گئے ہیں, اور اب ان کے وڈرالز نہیں ہو رہے ہیں اس وقت ریسنٹلی جو معاملہ ہوا. اس بات کو ذرا سمجھیں, اتنے بڑے بڑے اکانومیز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کمپنیز میں انویسٹ کیوں نہیں کر لیتے؟ ذرا سمجھیں. اتنی آپ کو چھوٹی اماؤنٹ لگانی ہے, ڈبل کر کے ہم آپ کو دے دیں گے. جب بھی یاد رکھیے گا لالچ آئے گی آپ کو فراڈ ہوگا. ایک تو یہ تھا کہ ایک سجیشن تھی کہ ان کمپنیز میں انویسٹ نہ کریں, ہمیشہ دھوکہ دہی دے دی. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ناجائز معاملات بہت زیادہ انوالو ہیں. سب سے پہلے کہ یہ آفر کرتی ہیں کہ آپ یا تو ہماری کوئی پروڈکٹ خریدیں یا کوئی رجسٹریشن فیس دیں گے. اب اگر میں ایک کمپنی کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں, مثال کے طور پر آپ یہاں پر کوئی بندہ ہائر کرتے ہوں, بولتے ہیں نہیں پہلے تو میں اسٹوڈیو میں آنے کی رجسٹریشن فیس دینی پڑے گی جب جاب میں رکھوں گا. علماء نے اس کو رشوت قرار دیا, تو یہ رشوت کا معاملہ ہو گیا. دوسرا پروڈکٹ لینے کا بسا اوقات بولتے ہیں, پروڈکٹ وہ لو کوالٹی ہوتی ہے, پرائز بہت ہائی ہوتے ہیں اس کے. اب آپ کو مقصود وہ پروڈکٹ لینا نہیں ہوتا بلکہ اس کمپنی میں انٹر ہونا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو نیٹ ورک مارکیٹنگ کے تھرو اتنا سارا کمیشن آتے ہوئے نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ایک جوئے کا عنصر پیدا ہو جائے اس میں ہو جاتا ہے. پھر اس میں آپ ترغیب دیتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی آؤ یہ خریدو, تو گویا کہ ایک غیر معیاری پروڈکٹ کی آپ ترغیب دے رہے ہیں, لوگوں کو لا رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں. اور آپ علیہ السلام کا واضح فرمان کا مفہوم ہے کہ لا ضرر ولا ضرار, کہ آپ نہ ضرر میں مبتلا ہوں گے نہ دوسرے کو ضرر میں مبتلا کریں گے, یہ بھی نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اب یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ میں جو بندے لائے ہوں ان کا تو ہوگا, لیکن وہ جو 2 بندے لائیں ان کا کمیشن بھی مجھے ملے گا. پھر وہ جو 2 بندے لائیں گے وہ سارا پورا ایک پیرالل جو ہے پورا آپ کی ایک رو بن جائے گی. تو یہ بھی ناجائز ہے کہ جن بندوں پر میں نے محنت ہی نہیں کی ہے, جن پہ کوشش ہی نہیں کی ہے, اگر وہ ان کا کمیشن مجھے دیا جائے گا تو یہ ناجائز ہے. تو بہت سارے ناجائز کے عنصر ہیں, اور اگر یہ ناجائز عنصر نہ بھی ہوتے تب بھی ہم اس کا جواز کا فتویٰ نہیں دیتے, کیونکہ یہ ساری فراڈ اسکیمیں اور اس پہ ہمارے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے بہت زیادہ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. حضرت یہ ریئل اسٹیٹ یا دیگر کاروبار میں جو بروکرز ہوتے ہیں, ریئل اسٹیٹ کا کاروبار بھی پھر سے اب جو ہے نا وہ اٹھ رہا ہے, تو اس حوالے سے یہ سوال ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ یا دیگر کاروبار میں جو بروکرز ہوتے ہیں وہ دونوں طرف سے پیسے وصول کرتے ہیں, اور حکمت یہ بتاتے ہیں کہ بیچنے والے کی چیز ہم نے محنت سے بیچی اور خریدنے والے کو اچھی چیز ہم نے دلائی, تو دونوں کو خدمات فراہم کی ہیں, لہٰذا دونوں سے پیسے وصول وہ کرتے ہیں. تو کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں یہ درست ہے ایک اعتبار سے, اگر کچھ شرائط کا خیال رکھا جائے. ٹھیک ہے. اگر وہ شرائط کا خیال نہیں رکھیں گے تو اجرت حرام ہو جائے گی. اگر آپ نے دونوں طرف سے محنت کی ہے, یعنی آپ ادھر سے بھی محنت کریں ادھر سے بھی محنت کریں, دونوں کو سروسز فراہم کی ہے, بالکل ٹھیک ہے. جب ایگریمنٹ ہو رہا ہے تو آپ کسی ایک کی طرف سے نمائندے نہ ہوں, بلکہ دونوں پارٹیز خود ایگریمنٹ کریں اور آپ اس ایگریمنٹ میں صرف تھرڈ پارٹی کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہوں تو بالکل درست ہے. لیکن اگر معاملہ یہ ہے کہ آپ نے ایک طرف سے آپ ریپرزنٹیٹیو ہو گئے اور دوسری پارٹی سامنے آ رہی ہے,
تو گویا کہ جس کے آپ ریپرزنٹیٹیو ہیں آپ اس سے تو اجرت لے سکتے ہیں، لیکن جس سے آپ معاہدہ کر رہے ہیں آپ پھر اس سے اجرت نہیں لے سکتے، کیونکہ اب آپ پارٹی ہو گئے نا، اب آپ سروسز والے نہیں ہو گئے، لہٰذا پھر یہ جائز نہیں ہوگا۔ اور اجرت بھی وہ نہیں چاہیے جو عرف میں رائج ہو۔ یہ جو ٹاپ مارنے والا جو معاملہ ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ درست نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ ٹاپ میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ یوں کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ پراپرٹی 50 لاکھ کی ہے، اور پیچھے سے وہ 40 لاکھ کو بول دیتے ہیں بھائی 40 لاکھ میں جا رہی ہے، اس سے زیادہ میں نہیں جائے گی، آگے وہ 50 لاکھ میں بیچ دیتے ہیں اور دونوں پارٹیز کو ملنے نہیں دیتے۔ جس کی وہ جگہ ہے اس کے نفع اور نقصان کا مالک وہ ہے۔ اگر پراپرٹی زیادہ میں بکے گی وہ بھی اسی کا ہے، کم میں بکے گی وہ بھی اسی کا ہے، کیونکہ جو نفع رسک اٹھاتا ہے نفع کا حقدار بھی وہی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ نے جھوٹ بول کر کہ بھائی نہیں 40 میں جا رہی ہے، زیادہ ریٹ نہیں آ رہے اور آگے 50 میں لے لیا، یہ درست نہیں ہے۔ اچھا آخر میں یہ ارشاد فرما دیجیے کہ ایک مسئلہ ہمارے یہاں یہ بھی رائج ہے کہ اگر کسی کی دکان کے سامنے کوئی ٹھیلا لگاتا ہے، ٹھیلے ویسے بہت بڑے شہروں میں زیادہ ہو گئے ہیں، تو اس ٹھیلا لگانے والے سے دکاندار کرایہ وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دکاندار اپنی طرف سے بجلی وغیرہ بھی فراہم کرتے ہیں، اور کبھی اپنی طرف سے کچھ بھی سہولت نہیں ہوتی، صرف دکان کے سامنے ٹھیلا لگانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو کیا اس طرح کرایہ وصول کرنا جائز ہے؟ لیکن اس میں بنیادی اصول یہ ہے کہ جو چیز آپ کرائے پہ دے رہے ہیں نا وہ آپ کی ملکیت میں ہونا ضروری ہے، یا جس کا مالک ہے آپ اس کے نمائندے ہوں، اس کی اجازت سے یہ کام کر رہے ہیں تو یہ درست ہے۔ لیکن اگر آپ نے بغیر پوچھے بھی کر لیے تب بھی یہ ایگزیکیوٹ نہیں کرے گا، یعنی موقوف رہے گا، جب مالک اجازت دے دے گا تب ہوگا ایگزیکیوٹ، ورنہ نہیں ہوگا۔ اب جو دکان کے آگے عموماً جگہ ہوتی ہے یا تو وہ گرین بیلٹ ہوتا ہے یا فٹ پاتھ ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، وہ سٹی گورنمنٹ کی یا فیڈرل گورنمنٹ کی جگہ ہے۔ اب آپ فیڈرل گورنمنٹ کی جگہ کرایہ پہ دے رہے ہیں، اس کا کرایہ وصول کر رہے ہیں تو یہ ناجائز و حرام ہے۔ ہاں اگر آپ کوئی سروس دے رہے ہیں، بجلی فراہم کر رہے ہیں، تو جتنی بجلی فراہم کی ہے اتنے پیسے آپ لے سکتے ہیں، جگہ کی آپ کرایہ نہیں لے سکتے۔ اور اصل میں مقصود تو جگہ کا کرایہ یہ ہے در حقیقت، کیونکہ اگر جگہ آپ نہیں فراہم کریں گے، بجلی دیں گے، بولے بجلی کا میں نے کیا کرنا ہے، تو اصل میں آپ جگہ کا مین کرایہ لے رہے ہیں اور وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اور یہ اتنا زیادہ رائج ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اب عمومی طور پہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو بھی جب ہم پڑھاتے ہیں نا تو بولتے ہیں سر یہ کہاں ہوتا ہے، تو اصل میں یہ سوال غلط ہے کہ یہ کہاں ہوتا ہے۔ شریعت نے حکم دیا ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ سب سے پہلا اسٹیپ اصلاح کا یہ ہوتا ہے کہ آپ غلطی کو مان لیں کہ یہ غلط ہے، اس کے بعد اصلاح کا دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے کہ آپ اس کے خلاف پھر کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ بڑا ضروری ہے، تو یہ ناجائز و حرام ہے، یہ بالکل درست نہیں۔ دیکھیں ناظرین کرام، کتنا اہم ترین مسئلہ یہ بھی پتہ چلا۔ اور ہمارے ہاں تو وہ ظاہر بات ہے کہ مالک ہیں دکان کے اور آگے ٹھیلا لگانے کی اجازت دی ہے اور اس کے پیسے وصول کر رہے ہیں، حالانکہ وہ جگہ آپ کی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آپ کی دکان کا فرنٹ ضرور ہے وہ، مگر وہ جگہ سرکاری ہوتی ہے، اگر سرکاری ہے تو پھر وہ پیسے لینا جائز نہیں ہے۔ بڑا علامہ صاحب نے اہم مسئلہ بیان کیا ہے کہ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت کمال گفتگو فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور برکات عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم ایک اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔